آج صرف ہم ایک ہی ایجنڈے پہ بات کریں گے اور وہ ہے جو ہمارے ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں اس کے لیے انڈکشن فراہم. یہ ہمارا جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن خیبر پختونخوا کا یہ ہمارا ایک بہت پہلے سے چلتا رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اس کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سب کو جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ مہیا کی جائے. پچھلے کئی سالوں سے ینگ ڈاکٹر جو ہے اپنے مستقبل اور ٹریننگ کے لیے در بدر کی ٹوکریں کھانے پہ مجبور ہیں. کبھی ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ روڈے پہ نکل آتے ہیں تو کبھی جو ہے ہم احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو حکومتی وقت ہے یا جو ہمارے جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ڈاکٹروں کے جو مسائل ہیں, کیونکہ جب سے یہ پچھلی حکومت کی اور ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, جو ظلم کیا ہے, تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ابھی اس بار ایک بار پھر ہمارے 600 کے قریب جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں جو ٹریننگ کے لیے جو ہے انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے, لیکن ہماری جو PGMI جو کہ ایک بڑی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز کو ٹریننگ مہیا کرتی ہے, اور ساتھ میں جو حکومت کے وقت ہے وہ یہ جو ہے ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور 600 ینگ ڈاکٹرز کا مستقبل انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ہمارے زیادہ تر جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں انہوں نے جو پارٹ 1 کا ایگزام ہے وہ پاس کیا ہے لیکن وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. اس سے پچھلے بھی جو ٹریننگ کی تو اس میں بھی ہمارے زیادہ تر ڈاکٹروں کی جو ایگزام ہے جس کے ذریعے یہاں پہ جو ہے اسپیشلائزیشن کرنے آتے ہیں وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے. ہمارے زیادہ تر جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جس کی اوپر اپنے خاندان کا سارا بوجھ ہوتا ہے اور وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور وہ ان کے لیے جو ہے یہی سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کل جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا اور وہاں سے کچھ جو ہے ان کو تنخواہ ملے گی اور وہ ہمارے خاندان کو وہ سپورٹ کرے گا. لیکن ان سب کے باوجود ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو PGMI ہے وہ خواب خرگوش جو ہے وہ سو رہی ہے. ان کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں وہ کس اذیت سے دچار ہے. کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ MBBS کر لیتا ہے یا وہ BDS کا ایگزام جو ہے وہ 5 سال اس میں جو ہے وہ ضائع کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہاؤس جاب, اس کے بعد پھر یہ اسپیشلائزیشن کا ٹیسٹ, اس کے بعد PGMI کا ٹیسٹ, ان سب پروسیس سے گزر کے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بنتا ہے. لیکن جب وہ ٹریننگ کے لیے ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہے, ہمارے صوبے میں ڈاکٹروں کی کمی ہے, لیکن دوسری طرف پھر ان کو جو ہے فنڈز کا بہانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے لیے تو فنڈ ہے, ان کے لیے تو پیسے ہیں, لیکن ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے فنڈ نہیں ہے. ابھی کل بھی حکومت خیبر پختونخوا کی جو حکومت نے ان نے 3000 ملین صرف ڈیولپمنٹل کاموں کے لیے جو ہے وہ ریلیز کیا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر جس پہ ساری کمیونٹی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ہماری ساری جو آبادی ہے وہ ایک ڈاکٹر کے سہارے پہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے ڈاکٹر زیادہ ہوں گے تو اتنے ہی عوام کو فائدہ ہوگا, لیکن ان کے لیے پھر پیسے نہیں ہے, ان کی اسپیشلائزیشن کے لیے پھر پیسے نہیں ہے. ہم جو ہے حکومت کے وقت سے ہمارے جو چیف منسٹر ہے کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے, اگرچہ اور کے ٹریکر CM ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں ان کے لیے یہ فنڈ کا جو ہے وہ اجرا کر دے اور ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ پریورٹی بنیاد پہ اس کو حل کر دے. ہم اپنے جو ہیلتھ منسٹر ہے, جو ہمارے ہیلتھ ایڈوائزر ہے, اس سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سب جو ہے آپ کے بچے ہیں, جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں, جس طرح آپ اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں, تو خدا را آپ ان بچوں کے لیے بھی سوچ لیں, کیونکہ یہ بھی آپ کے بچے ہیں تو ان کا بھی آپ پہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے یہ فنڈز کا جو اس میں کمی ہے تو اس کو پورا کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہے, ہمارے جو ہیلتھ ایڈوائزر ہے اور جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہے ہم نے جو ان کے سامنے یہ تھرو پریس کانفرنس اپنی ان کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھ رہے ہیں کہ وہ ان پہ عمل کریں گے اور جلد از جلد ان کے لیے جو ہے فنڈ کا اجرا کریں گے. اگر حکومتی وقت میں ٹریننگ میڈیکل آفیسرز جن کا یہ جو مسئلہ چلتا آ رہا ہے 600 کے قریب جو ڈاکٹرز ہیں ان کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن
جو ہے پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کا جو ہے وہ ہم ایک آئینی جو ہمارا جو اختیار ہے جو کہ آئین ہمیں دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہم پورے خیبر پختونخوا میں اگلے ہفتے سے پھر جو ہے روڈوں پہ نکلیں گے, کیونکہ پھر ہمارے ساتھ پھر دوسرا راستہ نہیں بچتا. ہم نے آج جو ہے پرامن احتجاج کیا تھا PGMI میں اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے عوام سفر ہو, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے لیے کوئی پرابلم ہو, لیکن اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی تو پھر سارے خیبر پختونخوا میں ہم جو ہے احتجاج کا اعلان کریں گے, جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پہ PGMI پہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں اس پہ عائد ہوگی. تھینک یو. یہ جی احتجاج کی اگر آپ جو 46 کروڑ کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت جو ہے, کیونکہ سالانہ اس پہ ایک اس کی بات نہیں ہوتی, اس پہ 5 سال کا وہ کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ایک ڈاکٹرز کی جو تنخواہ ہے وہ یا پہلے دن سے وہ ریلیز کرتے ہیں. تو یہ جو فنڈ ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا کہ اس میں 46 کروڑ کی ضرورت ہے, اور یہ اتنی بجٹ ہے بھی نہیں, کیونکہ اگر یہ لوگ ابھی بجٹ کا جو ہے وہ بہانہ کرتے تو کل جو ہے IMF سے ان کو پیسے آج ملے بھی ہے. تو اگر باقی ڈپارٹمنٹ کے لیے پیسے ہے تو ان جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو کہ جنہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہوا ہے, اتنی محنت کے ساتھ یہ اس مقام تک پہنچے, تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور ہمارا احتجاج ہم جو ہے جنرل کونسل کا میٹنگ بلائیں گے نیکسٹ ہفتے میں, تو اس میں ہم نے آج بھی اپنی گزارشات حکومت وقت کے ساتھ کلیئر کی ہے, CM کے ساتھ بھی, اور ہمارے PGMI ہے, اور آج ہماری ہیلتھ ایڈوائزر کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگلے ہفتے میں جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں گے, تو اس میں جو ہے ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. آپ کے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں وہ پہلے سوال کا جواب دے دوں. آپ نے جو کہا کہ اتنا فنڈ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں بزنس کے طور پہ نہیں دیکھنا پڑتا, ان کو ایز اے بلڈنگ یا روڈ کے طور پہ نہیں دیکھنا پڑتا. یہ ہے ہمارے ہاسپٹل ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ بھی آ سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں, بہت برے حالات میں ہم آ سکتے ہیں, اور موت اور زندگی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے جہاں پہ جب ہم اس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پولیٹیسائز نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے یہ تو بہت سے کم اماؤنٹ ہے, 40 کروڑ کی, 40 کروڑ ہے سالانہ کی میں بات کر رہا ہوں. باقی یہ کہ یہ ہمارے پیڈ سلاٹس ہیں, یہ باقاعدہ سینکشن سلاٹس ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیے ہوئے ہیں, لیکن اس ٹائم انفارچونیٹلی ہر انڈکشن میں یہ 100-200 سلاٹس ایک کم کرتے جا رہے ہیں. اس سے پچھلے انڈکشن میں 858 جو ڈاکٹرس تھے وہ انڈکٹ ہوئے ہیں, اس بار یہ لوگ 600 یا 500 پہ آ گئے. تو ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ صرف پورے اس میں پشاور ہاسپٹل میں یہ کام نہیں کرے, پورے KPK کی میں بات کر رہا ہوں. اس دفعہ بنو بھی ہمارے KPK کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک TMO جو ٹریننگ ڈاکٹر ہے وہ نہیں بھیجا جا رہا ہے, ڈی خان نہیں بھیجا جا رہا ہے, اسی طرح سواد نہیں بھیجا جا رہا ہے. تو وہاں کے پیشنٹ کیا کریں گے؟ ہم کوئی نہ ایکسٹرا سلاٹ ان سے مانگ رہے ہیں, ہم اپنے پیڈ سلاٹ جو سینکشن سلاٹ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, ہم وہ مانگ رہے ہیں. کہ تو اب یہ روڑا یہ دیکھے باقاعدہ یہ انہوں نے 3000 ملین کی ریلیز کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس میں سوائے ہمارے TMOs کے جو ان کا مین حق ہے, بنیادی حق ہے, جو ان کے سینکشن سلاٹ ہے, یہ نہیں دی جا رہے ہیں. تو ہم پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کا بنیادی حق ہے, نہ صرف ان کا حق ہے بلکہ حق ہے کہ PK کی عوام کا بھی حق ہے جو ان ہاسپٹل میں جائیں گے اپنے ٹریٹمنٹ کریں گے, فری ٹریٹمنٹ کریں گے. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ ہمارا دائرہ کار, ہم 2 دن کا ٹائم ان کو دے رہے ہیں, 2 ورکنگ ڈیز کا, منڈے اور ٹیوزڈے کا. اگر منڈے ٹیوزڈے تک انہوں نے کوئی پازیٹیو اقدام کیا, ان لوگوں کو انڈکٹ کیا, ان کا مسئلہ حل کیا تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم نے ویڈنسڈے کے دن دوبارہ اپنی میٹنگ بلوائی ہے, تو اس میں ہم فردر لائے عمل دیں گے کہ ہم کب سے اسٹرائک پہ جائیں گے اور کس طریقہ کار سے جائیں گے. ایمرجنسی بنیاد پہ ہم اس لیے یہ پریس کانفرنس بلائیے کہ ہمارے پاس لاسٹ ڈیٹ 31 جنوری ہے. اگر 31 جنوری تک یہ لوگ انڈکٹ ہو گئے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اگر اس کے بعد 1000 دفعہ بھی پیسے ریلیز ہو جائے تو ان کا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی انڈکشن کراچی سے ہوتی ہے, CPS کی کراچی ہماری کرتی ہے. تو یہی ہمارا ریکویسٹ. آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا سر. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ CM صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیکل کالجز کے سلاٹ بڑھانا چاہتا ہوں, اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کالج کے سلاٹ تو آپ بڑھا دیں گے, بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن جب یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ فارغ ہو کے آئیں گے تو ان کے میڈیکل آفیسرز 2017 سے لے کر اب تک کوئی بھی میڈیکل آفیسر CS کا ریکروٹ نہیں ہوا. انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا راستہ بند کر دیا.
یہ جو بچے ابھی آئے ہوئے ہیں، یہ پارٹ 1 جو پورے پاکستان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں، پھر PGMI انڈکشن کا ٹیسٹ وہ پاس کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اگر اب یہاں پہ بھی ان کو TMO تو یہ کہاں پہ جائیں گے؟ اب یہ ہمارے ساتھ تقریباً 600 ہے، اگر اس دفعہ یہ رہ گئے تو نیکسٹ جولائی میں یہ 1200 ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں تو بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ کوئی بھی پچھلے آپ مجھے ریکارڈ بتائیں 2017 سے لے کر اب تک کسی ایک ڈاکٹر کو بھی گریڈ 17 میں اپائنٹ نہیں کیا گیا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کو فنڈ مل رہے ہیں سوائے ینگ ڈاکٹرز کو، جو کہ ہاسپٹل اس میں تقریباً جو پورے خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو 10,000 تک ہمارے ساتھ اسامیاں خالی پڑی ہے۔ اور دوسری بات جس طرح ڈاکٹر فہیم نے کی کہ یہاں پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو اپنی سیاست کے لیے میڈیکل کالج بناتے ہیں، وہ تو اپنی سیاست کے لیے سیٹیں بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کل کو جب یہ بچے جو ہے وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے جائیں گے تو یہ کیا کریں گے۔ ابھی یہاں پہ ہمارے بچے جو ہے وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہماری جو ینگ ڈاکٹر ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا کون سہارا بنے گا؟ ان کو جو ہے کون جو ہے وہ فنڈ ریلیز کرے گا؟ آپ لوگ اپنی خدارہ سیاست اپنی جو ہے جگہ پہ رکھیں، لیکن پھر ان کا بھی سوچیں، کیونکہ 2017 سے ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ FCPS کر کے فارغ ہوئے تو ان کو ابھی تک کسی کو جاب نہیں ملی۔ یہ سارے جو ہے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ جو ہے اپنی فیملی کو کس طرح سپورٹ کریں گے؟ تو خدا را ہم آج پھر بھی میڈیا کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، سارے جتنے بھی ہماری پولیٹیشین ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہے، خدا کرے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ میڈیکل کالج بن جائے، خدا کرے کہ ہر کسی کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن پھر ان کے جو باقی مستقبل ہے تو ان کا بھی سوچا جائے نا، کیونکہ ابھی یہ سارے جو ٹرینی میڈیکل آفیسرز ہیں تو یہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا گناہ ہے؟ یا تو اس طرح کر لیں کہ جتنے بھی اپنے میڈیکل کالجز بنائے ان کو بند کر دیں، یا پھر ان کا جو ہے ان کا حق دیا جائے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جس طرح بلکہ سارے پاکستان کی، اگر پنجاب جو ہے، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر، سب کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن ہوتا ہے، سب جو ہے ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں، اور باقاعدہ سارے پاکستان جو ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی سینئر جو ہے، ایک تو یہ کہ عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس عمر میں ہم جو کنسلٹنٹ ہیں اس کو تو ہم روڈوں پہ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے تو ہم جو یہ ینگ بلڈ ہے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن باقی تو جتنے بھی ہمارے جو سینئر ہیں ان سب کے ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ پھر بتاؤ جو پر اسپیشلسٹ کتنے پیشنٹس وہ دیکھتے ہیں؟ آل اوور دا ورلڈ وہ 1000 تک پیشنٹ، ایک پر اسپیشلسٹ 1000 تک پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے KFK میں اس وقت تک جو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی پر آبادی کے وہ 42,000 تک۔ ایون پشاور سٹی میں ہمارا 1400 تک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی کمی ہے ابھی پر آبادی کے لحاظ سے پشاور میں۔ پورے KPK میں پر آبادی جو اسپیشلسٹ ہے 6000، یہ جو شمار ہوا تھا یہ 2021 کی میں اسٹیٹس بتا رہا ہوں، 6000 پیشنٹس کے آبادی کے لیے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ ابھی وہ آبادی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی نسبت وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ 2019 کے بعد ایک بھی جاب ڈاکٹرز کے لیے اناؤنس نہیں ہوا۔ جو لوگ اسپیشلسٹ کرتے اسپیشلائزیشن تو وہ لوگ کرتے، اس کے بعد اگر اس کا کلینک ڈیولپ نہ ہو تو وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً 2014 سے لے کر اب تک 33,000 ڈاکٹر یہ چلے گئے پاکستان سے ایبروڈ۔ ہر جنوری یہاں سے CPSP کے تھرو بھی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹرز کے لیے مواقع ہیں جابس کے، کسی کو جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ لوگ MBBS کر لیتے، 26 سال وہ MBBS کرتے، خواری کرتے، پاس ہو جاتے، پھر ادھر آ کے پارٹ 1 پاس کرتے، پارٹ 1 وہ لوگ 2-3 اٹیمپٹ میں پاس کرتے، پھر اس کے بعد PGMI کا انڈکشن ٹیسٹ آتا ہے، وہ لوگ تو وہ پاس کرتے، پیسے دے دیتے، لیکن ان میں بات اس تک یہاں تک آ جاتی ہے کہ حکومت وقت وہ ایک ایکسکیوز پیش کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ بجٹ ہی نہیں ہے۔ اگر بجٹ ہی نہیں ہے تو باقی بجٹ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو یہ پریارٹی بیس پہ ہونی چاہیے۔ بجٹ نہیں ہے تو باقی چیزوں کے لیے تو بجٹ ہے۔ یہ 300 ملین یہ جو کل اپروو ہوئی ہے، کہاں سے ایکسکیوز کیا پیش کیا کہ انہوں نے نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے ان کے پاس؟ یہ اس کی بالکل ریزن نہیں ہے کہ ہم سے بات کرے، آ جائے ہم سے بات کرے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمیں تو بلا لیں، میٹنگ پہ بلا لیں، پھر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ یا تو ڈاکٹر زیادہ لگ رہے ہیں، ٹائم دیے اس میں تو
कल से दिया है, हमारे साथ बैठे, हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को डॉक्टर ज़्यादा लग रहा है KPK में, मैं आपको ये हिसाब बता दूं, ये जो लेफ्टूअर्स है, इस आपको मैं HMC KTH LRH में 38 तक स्पेशल ये जो जनरल सर्जरी और स्पेशलिटी की सीट्स है ये empty है। मतलब उधर डॉक्टर्स जा सकते हैं और डॉक्टर्स ये लोग नहीं ले रहे उधर। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फंड नहीं है और उधर ज़रूरत। और भी इसमें जो पूरे लोग हर पेशेंट होते हैं, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे 100% डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि इंसान 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसी तरह मीडिया में भी, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में हर जगह पे ऐसे बुरे लोग हैं। लेकिन YDA ने कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जो या ड्यूटी ना करें या पेरिफेरी में ना जाना चाहें। मैं आपको अब यहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बैठे हुए हैं, मैं आपको अपने फ्रंट लाइन वाले जो हमारे YDA के सुप्रीम काउंसिल के बैठे हुए 50 नाम में से बता सकता हूँ जो बेस क्वालिफाइड फाटा एरिया में अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे कहीं हमने खुद भी डिमांड किया हुआ है कि जो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता बिल्कुल उसको हटाना चाहिए, उसका काम ही नहीं है। इसी तरह बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम उसको भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो भी अच्छे काम है डिपार्टमेंट के लिए करना चाहे हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये हमारी जो बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये जब टेस्ट पास कर गए थे तो इनके बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं जाऊँगी, मैं अच्छे वार्ड में काम करूँगी, पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगी। लेकिन इन्होंने क्या देखा पहले दिन पे? इन्होंने रोड दिया था, PGMI से लेकर फेस्ट्री तक इन्होंने रोड दिया था। इन्होंने आवाज़ हमारी कि मुझे अपना हक दिया जाए। जब पहले दिन से ही इनको इस टार्चर से गुजारना पड़ेगा तो क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। 2017 से लेकर अब ये 2023 हो रहा है, एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारे अपने स्लॉट से, जिस तरह आपने बात किया कोई पोस्ट हो जाता है, कोई रिटायर्ड हो जाता है। क्या ये पिछले 8 सालों में कोई भी डॉक्टर रिटायर्ड नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं हुआ? जब स्लॉट्स ही नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के जॉब ही नहीं होंगे तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? तो ये सिस्टम को ठीक करना है और इसमें हमेशा की तरह हम मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारा हाथ बने इसमें।